السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. محترم ناظرین و سامعین، آپ تمام احباب کا ضیاء ٹی وی چینل میں استقبال ہے. تو ناظرین، آج کا ہمارا درس ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان خوش نصیب افراد میں ہے جنہوں نے اپنے پروردگار سے تعلق قائم کیا تو اپنے ماحول سے، اپنے گھر بار اور اپنے ماں باپ سے منہ موڑ کر اپنے مالک کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگ گئے اور سب سے الگ ہو کر اپنی الگ راہ اختیار کر لے. وہ ہر قیمت پر اپنی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتے تھے. وہ زمانے کی رو سے ہٹ کر ایسا راستہ اختیار کر رہے تھے جو قربانیوں کا راستہ تھا، جہاں کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے ماحول و خاندان، مال و دولت، بلکہ ہر قسم کی قربانی پیش کرنے میں کوئی تردد نہیں. انہوں نے کوئی تردد نہیں کی. چنانچہ انہوں نے ماحول سے بغاوت کا اعلان کر دیا اور حق کی راہ میں ہر طرح کی آزمائش اور تکلیف جھیلنے کے لیے تیار ہو گئے. وہ اپنے ارادے میں بہت پختہ تھے، بہت مضبوط تھے. چنانچہ بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے خدا کی توحید کا ڈنکا بجا دیا اور اپنے والد کے تمام چیزوں کو وہ للکارتے ہوئے فرمایا: ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. یہ کیا مجسمے ہیں جن کو تم لیے بیٹھے ہو؟ اس میں شک نہیں کہ والد ایک قابل احترام شخصیت ہو. ان کے سامنے بیٹے کو دوسری بات کرتے ہوئے بھی حجاب ہونے چاہیے، مگر دعوت و توحید کو پیش کرنا اور ان حالات میں جب کہ والد کے خیالات عقیدہ توحید کے بالکل منافی ہو تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت جرأت و بہادری سے اس پیغمبرانہ منصب و فریضہ کو ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے خطاب کا آغاز اپنے والدین ہی سے کیا اور ہر طرح کی مخالفت کا سامنا کیا، مگر پائے استقامت میں جنبش نہ آئی. اور یہ مخالفت محض اس لیے مول لی تاکہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی توحید کے چراغ کو روشن کیا جائے اور روشن رکھا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موحدہ للکار سے دنیا کفر شرک نمرود بادشاہت شراب پا گیا اور سخت سے سخت سزا کا اعلان کر دیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل یہی رہا. اگرچہ بہت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم آذا لا الہ الا اللہ. نتیجتاً نمرود کے اشارے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا لو تیار کیا گیا تاکہ نبی موصوف کو سزا کے طور پر اس میں ڈالا جائے. تصور کیجیے، سوچیے ذرا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا کیسی گھڑی رہی ہوگی. نبی موصوف کے لیے جب نمرود نے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب نمرود نے دہکتی ہوئی آگ تیار کرائی، ایک طرف نمرود اور اس کے وہ چیلے چپاٹے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق حقیقی جو تھا، عشق حقیقی جو تھا وہ سب سامنے آ گیا، جو بار بار آگ میں جانے کے لیے، آگ میں کودنے کے لیے کشوکے لگا رہا تھا. بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جل کر
آگ میں جا کر مقصد قربان ہو جانا ان کو مقصود تھا اور اسے قبول کر لیا گیا، اور اپنی قوم کی راہ پر واپس جانا کسی بھی صورت میں منظور نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ آگ کے اندر جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، ان کو ڈالا گیا، وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن۔ تو کیا انہوں نے اپنی قوم کی راہ پر واپس جانا کسی بھی صورت میں منظور نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آگ کا الاؤ ان کے لیے گلے گلزار بن گیا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ آتش نمرود میں عشق ابراہیم کس طرح پنپتا اور پروان چڑھتا ہے۔ سچ ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ناظرین، ہمارے لیے ان واقعات کو سننا آسان، بولنا آسان، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے۔ الغرض ہمارے لیے واقعات کو سننا میں بتا رہا تھا، آسان، بولنا آسان، لیکن عمل کرنا بہت مشکل۔ تو ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان کی اس وادی سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں خلیل اللہ کے لقب سے سرفراز فرمایا، اور اس لقب کو مزید پختہ کرنے کے لیے اور ان کے عقیدہ و محبت کو زیادہ سے زیادہ اور مضبوط کرنے کے لیے امتحان کا ایک اور پرچہ دے دیا۔ حکم ہوا کہ اپنی اور بچے کو اس سنسان وادی میں چھوڑائے۔ کیا حکم ہوا؟ ذرا سنیں دوستوں، کہ اپنے اس بچے کو، ان فیملیز کو اس سنسان وادی کے اندر چھوڑائے، جہاں نہ کوئی پوچھنے والا ہو، نہ خبر لینے والا ہو، نہ وہاں پر پانی، نہ کھانا، گویا کہ چٹیل میدان، ریتلی میدان، سنسان میدان۔ اور یہ حکم ہو رہے جہاں چلچلاتی دھوپ، نہ پانی، نہ سایہ، کچھ نہیں، بالکل چٹیل میدان ہے۔ وہاں پر ان کو حکم ہو رہا ہے کہ میرے خلیل، تم اپنی بچے کو، اپنے فیملیز کو وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ یہ حکم ہو رہا ہے۔ ایک تو ایک امتحان اس کے اندر سے کامیاب ہوئے، وہ آگ کے اندر کامیاب ہوئے، اب یہ دوسرا حکم، دوسرا امتحان انہیں دیا جا رہا، دوسرا پرچہ انہیں دیا جا رہا کہ اس چلچلاتی دھوپ کے اندر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے دوستو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حکم پاتی ہی بیوی اور بچے کو ان جھلسی ہوئی پہاڑیوں میں، جہاں نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، کوئی یار و مددگار نہیں وہاں پر، وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ اللہ اکبر، کبھی سوچا نہ تھا، یہ بالکل نہ سوچا کہ اس تپتی ہوئی وادی میں ممتا کی ماری ایک ماں اور شیر خوار بچے کا کیا ہوگا۔ بس خدا کا حکم ہے، خدا کے حکم پاتی ہی تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو گئے، اور ذرا بھی اس حکم کی تعمیل کرنے میں، پورا کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرا بھی چوچرا نہیں کی، تاخیر نہیں کی۔ حضرت حضر علیہ السلام اور ان کے ننھے منھے بچے پر اس وحشت ناک، اس چلچلاتی دھوپ کے اندر کیا گزری، یہ بھی ایک تاریخ کا ایک باب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کا مظہر ہے۔ ناظرین، امتحان کا سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ امتحان کا ایک اور پرچہ دے دیا گیا، ایک اور پرچہ دے دیا گیا، اور حکم ہوا کہ بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اللہ اکبر، کیا حکم ہوا کہ بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ یہ حکم خواب میں دکھایا گیا، چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے صبح اٹھتے ہی اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے سے کیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ہچکچاہٹ
بھی نہیں ہوئی، نہ پلٹ کر اللہ رب العزت سے یہ پوچھا کہ یا اللہ آخر یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے۔ دنیا کا کوئی قانونی اور نظام زندگی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ عقل کی کسی میزان پر اس حکم کو اتار کر دیکھے تو کسی میزان پر پورا اترتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ سب کچھ نہ کچھ پوچھا، کچھ نہیں پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور نہ سوچا، بلکہ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے فوراً عملی جامہ پہنانے ہوئے، خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، درخودار میں دیکھتا ہوں میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، کہ تم کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچو اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اس نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھ سے کیا جرم ہوا، میرا کیا قصور ہے، مجھے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، بلکہ بیٹے کی زبان پر ایک ہی جواب تھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ کے پاس جو حکم آئے ہیں اس کو کر گزریے، اور جہاں تک میرا معاملہ ہے تو آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، ارشاد باری ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، غرض کے دونوں نے جب خدا کے حکم کو تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کروٹ پر لٹا دیا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ باپ بیٹے کے اقدام اس قدر عجیب و غریب تھا کہ الفاظ اس پوری کیفیت کو بیان کر نہیں سکتی، جس کو قرآن نے فرمایا، قرآن نے اعلان کیا، قرآن مجید کے اندر اعلان کیا گیا کہ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا اس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آزمائش میں پورے کے پورے طور پر کامیاب ہو گئے۔ تو ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہمیں ملا ہوا ہے ان حکموں کے اوپر ہم عمل کریں، ان حکموں کے اوپر چلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کے اوپر چلے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو بھی جو ہے ان واقعات کو سن کر اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کی اور اللہ رب العزت کے بتائے حکم کے اوپر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔